اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جی آج سورۃ کوثر کی نحوی بحث انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو ابتر۔ انا حروف مشبہ بالفعل ہے، اور حروف مشبہ بالفعل جب آتا ہے تو ایک اس کا اسم چاہیے ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر چاہیے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر انا کے ساتھ جو نا ضمیر متصل ہے، یہ ضمیر منصوب متصل، یہ انا کا اسم ہو جائے گا۔ آتینا اس کا مادہ عین تا وا مادہ ہے، اور فاس کا صیغہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل ہو گیا، اور اس کے اندر نحن ضمیر مستتر اس کا پوشیدہ فاعل ہو جائے گا، اور یہ فعل کے ساتھ جو ضمیر متصل ہے یہ اس کا مفعول اول ہو جائے گا، اور کوثر اب یہ حالت نصبی میں ہے، یہ اس کا مفعول ثانی ہو جائے گا۔ تو اب عبارت بنے گی آتیں فعل اور اس کے اندر نحن ضمیر مستتر اس کا پوشیدہ فاعل، اور فعل کے ساتھ جو ضمیر متصل ہو اس کا قاعدہ و مفعول، اور کوثر مفعول ثانی۔ تو اب فعل پلس فاعل مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب انا کی خبر چاہیے تو انا کا یہ انا اعطینا کی خبر ہو جائے گی۔ تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، تو یہ عبارت بنے گی جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب آگے جو اگلا یہ ہے فصلی لربک وانحر، اب یہاں پر فا سببیہ ہے اور صلی، اب یہ صلی کا مادہ صاد تا عین ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر امر کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر انت ضمیر مستتر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، کیونکہ آپ عبارت میں جب ترجمہ کرتے ہیں کہ تو، اب یہ جو تو کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ اس کے اندر عبارت لفظوں میں مذکور نہیں ہے، یہ مانن اس کے اندر پوشیدہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ لفظ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، مستتر ہے۔ تو فصلی فعل امر اور امر کا صیغہ، اور امر بھی اور واحد بھی، امر کا صیغہ اور واحد مذکر غائب اور امر کا صیغہ، اور انت ضمیر مستتر پوشیدہ اس کا فاعل ہو جائے گا، اور اس کے بعد لام جار ہے اور ربی مجرور اور کاف ضمیر مجرور۔ جار مجرور، اب اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ جار مجرور جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہ مجرور نہیں ہے، اصل میں آنا چاہیے تھا ربی کی، کیونکہ لام نے آ کر مابعد کو کسرہ دینا ہوتا ہے، یہاں پر کسرہ نہیں آیا، اس لیے کہ یہ جو ضمیرات ہیں یہ مبنی ہوتی ہیں، اور مبنی کا اعراب نہیں تبدیل ہوتا، وہ حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ اور اب پیچھے آ گیا ہے ونہر، اب واحد ون واو آئی ہے، اور واو جب آ جائے تو اس کے پیچھے ایک اور قاعدہ ہے، جب حروف واو آ جائے تو واو ہوتی ہے عاطفہ، اور واو سے ما قبل جو عبارت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے معطوف علیہ، واو سے ما قبل جو عبارت ہوگی وہ معطوف لے، اور واو کے ما بعد جو ہوگی وہ ہوگی معطوف۔ تو اب لی ربی کا ونہر یہ جار مجرور ہو کر واو کی وجہ سے واو سے ما قبل ہے تو یہ معطوف علیہ، واو پھر عاطفہ ہو جائے گی ونہر، پھر یہ بھی فعل امر ہے، اور ونہر کا مادہ نون ہا را ہے، اور یہ فعل امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر بھی انت ضمیر مستتر پوشیدہ اس کا فاعل ہو جائے گی۔ تو فعل پلس فاعل ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر واو کے بعد معطوف اور معطوف علیہ مل کر اب کیا بنیں گے، یہ لام جار کے لیے مجرور، اور جار اور مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، تو یہ متعلق ہو جائیں گے فصلی کے۔ تو اب فصلی فعل اور انت ضمیر مستتر پوشیدہ فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اور آگے آئے انا شانیہ کا ہوا ابدر، اب انا حروف مشبہ بالفعل ہے، اور جب حروف مشبہ بالفعل ٹوٹل 6 ہیں، اور یہ انا بھی حروف مشبہ بالفعل ہے، اور حروف مشبہ جب آتا ہے تو اس کا ایک اسم چاہیے ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر چاہیے ہوتی ہے، اور حروف مشبہ کا ایک اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اور اس کی مثال میں نے دی تھی انا زیدن قائم، اب اصل میں تھا زیدن قائم، زید قائم اس لیے تھا کہ زید مبتدا اور قائم اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور مبتدا خبر بھی حالت رفعی میں ہی ہوتے ہیں اور مرفوعات میں سے ہے،
اور جب اس کو آپ نے زیدن کو جب حالت نسبی میں لے کے جانا ہے تو پھر اس پر انا داخل کر دیا جائے گا، اور جب انا پہ داخل کریں گے تو انا کیا کرے گا، حالت رفع سے اٹھا کر اس کو حالت نسبی میں کر دے گا. تو اب زیدن سے زیدن ہو گیا، اور یہاں پر الف اس لیے لگا، اور جب منصوب کیا جاتا ہے تو اس میں الف لکھا جاتا ہے، اور پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے. یہ عربی کا طریقہ ہے. اس کے بعد قائمٌ حالت رفع میں کیوں ہے، اس کی خبر ہے، تو انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور اسم منصوب ہوتا ہے. اب ہمیں انا آ گیا ہے، اب انا کی ہمیں ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے. اب شانیہ کا اصل میں تھا شانی او، حالت رفع میں تھا شانی او، اور شانی او تھا، تو اب اس پر انا آیا. جب انا آیا تو انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو اس نے آ کر اصل میں شانی او تھا اور حمزہ پر پیش تھی، لیکن پیش کو اس نے نصب کیوں دیا، انا نے آ کر، انا نے اپنا اثر کیا دکھایا، حالت رفع سے اٹھا کر اس کو حالت نصب میں کر دیا. تو شانیہ مضاف اور کاف ضمیر مضاف علیہ. اب مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے کیونکہ ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، اور مبنی کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا، وہ حالت رفع میں حالت نصبی میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے، وہ جر میں نہیں جاتا. اب مبنی جو ہوتی ہیں تو پھر شانی مضاف اور کاف ضمیر مضاف علیہ. مضاف اور مضاف علیہ اب کیا بنیں گے، انا کا اسم. اور اب یہ جو ہوا آیا ہے اس کے بارے میں دو اقوال کے لکھے گئے. یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ مبتدا ہے، اور ابتر کا مادہ با تا را سے بنا ہے، اور اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس پر الف لام داخل کر دے، معرفہ سے اس کو نکرہ سے اس کو معرفہ کر دیا ہے. اور افعلو کے وزن پر اور اس میں تفضیل پر جب الف لام داخل کر دیا تو نکرہ سے معرفہ میں آ گیا. تو اب یہ خبر بن جائے گا، ہوا مبتدا اور ابتر اس کی خبر. اب مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اب ہمیں شانیہ کی خبر چاہیے، تو اب انا کی خبر چاہیے. انا شانیہ کا وہ مضاف اور مضاف نے ہو کر انا کا اسم ہو گیا. تو ہوا ابتر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اب انا کے لیے خبر بن جائے گا. تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. یہ اس کی ترکیب تھی. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توشیہ نجات بنائے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے ہمارا یہ پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہماری کاوش اور ہمارا سر مقاصد یہ ہے کہ قرآن حدیث کو سمجھنا اور قرآن حدیث کی اصل عبارات کو سمجھنا، کیونکہ قرآن حدیث کو بغیر صرف و نحو کے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کی بریکیوں کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور جو مشکل پیچیدہ عبارت ہوتی ہے اس کو وائٹ بورڈ پر لکھ کر حل کی کاوش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے توشیہ نجات بنے گا. اس کو سبسکرائب کریں اور آگے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی اس سے مستفید ہوگا اس کے لیے اور میرے لیے بھی فائدہ ہوگا اور بخشش کا ذریعہ بنے گا. اللہ فضل فرمائے. وما علینا البلاغ. صلی اللہ علیہ محمد.